ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ قنوت نازلہ پڑھنے کا وقت۔ میرے دوست، اللہ رب العالمین نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں مکمل دین دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جب بھی مشکل وقت آیا، جیسا کہ ریل اور زکوان قبیلہ، انہوں نے جب مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا، صحابہ کے ساتھ دھوکے کے ذریعے ان کو شہید کیا اور ظلم و ستم ان پہ ڈھائے، جس کی بدولت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالمین کے لیے مخصوص طور پر 1 مہینہ تقریباً دعا کی ہے، بلکہ 1 مہینہ بددعا کی ان کے لیے۔ بڑے سخت قسم کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَدَمِّرْ دِيَارَهُمْ، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وَخَرِّبْ بُنْيَانَهُمْ بُيُوتَهُمْ، اے اللہ ان کے تفریق کر دے، ان کے اندر ان ظالموں کو آپس میں لڑا دے، ان کے گھروں کو گرا دے، اور اے اللہ طرح طرح کے یعنی سخت قسم کے جملے ارشاد فرمائے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس کے کہ آپ رحمت للعالمین تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشکل وقت صحابہ پر آیا، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک ان ظالموں کے لیے فجر کی نماز میں یہ قنوت نازلہ کی صورت میں بددعا کی ہے۔ اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ قنوت نازلہ فجر کے فرض میں امام بآواز بلند پڑھے گا، یعنی دوسری رکعت کا جب رکوع کر کے کھڑا ہوگا نا، اس وقت امام اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یعز من عادیت، یہ ایک دعا ہے مستقل ایک پوری، انشاءاللہ یہ سامنے ہے اور یہ کتابوں میں مل جائے گی ہمیں۔ تو بہرحال یہ مختصر سی دعا ہے میرے دوست، اس کو آج وقت وہ آ چکا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور ایسے مخصوص طور پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ظالموں کے خلاف بددعا ارشاد فرمائی ہے، تو آج وہ وقت عین وقت ہے وہ۔ تو ائمہ سے گزارش ہے بطور مشورہ کے، اگر قنوت نازلہ شروع کر دی جائے اپنی اپنی مساجد میں، تو ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا ہوگی، ان ظالمین کے خلاف بددعا ہوگی۔ تو آج میرے دوست ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنا ظلم برپا کیا جا رہا ہے۔ تو کیا ہم یہاں بیٹھے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، پیارے پیغمبر نے تو فرمایا تمام کے تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کے مانند۔ آنکھ میں تکلیف ہو پورا بدن بے چین ہوتا ہے، سر میں تکلیف ہو پورا بدن بے چین ہوتا ہے۔ تو میرے دوست، کیا آج میرا مسلمان وہاں پر اپنے جان کے نذرانے پیش کر رہا ہے، جام شہادت نوش کر رہا ہے، تو کیا تب بھی ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے یہاں بیٹھے دعا بھی نہیں کر سکتے؟ تو میرے دوست، آج وہ وقت آ چکا ہے، اس لیے پیارے محبوب کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ظالموں کے لیے 1 مہینہ تک اپنے فجر کی نماز میں بددعا ارشاد فرمائی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تو ظاہر علم تھا، ایک مخصوص وقت تک مخصوص قبیلے کا نام لے کر ان افراد کے لیے بددعا کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر آگے نسلوں میں ایمان لانے والے مخصوص یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے، تو جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس کے بعد منع فرما دیا۔ تو گویا ایک وقت تک ایک چند افراد مخصوص طبقہ جو ظلم و ستم میں حد سے تجاوز کر جائے، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بددعا کرنا بھی اس کے لیے ثابت ہے۔ تو آج یہ وقت ہے کہ یہ اسرائیل جو فلسطین پر ظلم کر رہا ہے، مسلمان مظلوم ہیں، ان مسلمان مظلومین کے لیے دعا اور ان ظالمین کے لیے بددعا یہ کرنے کا آج میرے دوستوں وقت آ چکا۔ تو اس لیے ائمہ سے بطور مشورہ کے عرض ہے ان کی خدمت میں، اگر مساجد میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہو جائے تو عین موقع کے مطابق ہے یہ۔ اللہ رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، ان ظالمین سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار